یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 17 دسمبر 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا کائنات بشمول انسان ایٹمی توانائی سے مرتب ہوئی؟ سنہری متن: ایوب۔ ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے، وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا۔ جوابی مطالعہ: امثال: اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ درسی واز بائبل میں سے۔ امثال: خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ زبور: کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہیوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اس کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں۔ خروج: جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو آج تم لوگ دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے سمندر کو پیچھے ہٹایا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے، اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی تھی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔ خروج: پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر قلزم سے آگے لے گیا، اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا۔ اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے، کیونکہ وہ کڑوا تھا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا
जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। खरूज। फिर वो एलियम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात सीना के बियाबान में पहुंची, और उस बियाबान में सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी, और बनी इसराइल कहने लगे, काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसलिए ले आए हो कि सारे मजमे को भूखा मारो। और मूसा ने कहा, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इसराइल का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, सो तू उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को रोटी से सेर होगे, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। ज़बूर। उन्होंने खुदा के अहद को कायम न रखा और उसकी शरीयत पर चलने से इनकार किया, और उसके कामों को और उसके अजायब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? इसलिए उसने उनके दिलों को बतालत से और उनके बरसों को दहशत से तमाम कर दिया, और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान है और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है। लूका। और यसु। लूका गूंगी बदरू को निकाल रहा था, और जब वो बदरू निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बाज ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार बिलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बाज और लोग आजमाइश के लिए उससे एक आसमानी निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है, लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। लूका। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र न करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। तुम इसकी तलाश में न रहो कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, और ना शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो, तो ये चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। ज़बूर। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। आमूस। क्योंकि देख, उसी ने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है और सुबह को तारीक बना देता है, और ज़मीन के ऊंचे मकामात पर चलता है। उसका नाम खुदावंद रब्बुल अफ़वाज है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा कायनात को बशमूल इंसान खल्क करता और उस पर हुकूमत करता है। ये कायनात रूहानी ख्यालात से भरी पड़ी है, जिन्हें वो तैयार करता है, और वो उस अक्ल की फरमाबरदारी करते हैं जो उन्हें बनाते हैं। रूह की कायनात इलाही असूल या ज़िंदगी की तख्लीकी क़ुव्वत की अक्कासी करती है, जो अक्ल की कसीर अशकाल को दोबारा जन्म देती और मुश्तरका तसव्वुर यानी इंसान के अजमा पर हुक्मरानी करती है। दरख्त और जड़ी बूटी खुद की किसी अफजाइशी क़ुव्वत की वजह से फल पैदा नहीं करते, बल्कि अक्ल की वजह से, जिसमें सब कुछ शामिल होता है। मिस्र में ये अक्ल ही थी
جس نے اسرائیلیوں کو وہ باؤں پر یقین کرنے سے بچایا۔ بیابان میں چٹان سے ندیاں بہیں اور آسمان سے من برسا۔ قومی خوشحالی میں عبرانیوں کی کامیابیوں کی وجہ معجزات بنے، مگر جو ہی وہ حقیقی تصور سے دور ہو گئے، ان کی اخلاقی ابتری کا آغاز ہو گیا۔ یہ معجزہ کوئی اختلاف متعارف نہیں کراتا، بلکہ خدا کے ناقابل تبدیل قانون کی سائنس کو قائم کرتے ہوئے بنیادی ترتیب کو واضح کرتا ہے۔ صرف روحانی ارتقاء ہی الہی قوت کی مشق کرنے کے قابل ہے۔ وہی طاقت جو گناہ سے شفا دیتی ہے وہ بیماری سے بھی شفا دیتی ہے۔ یہ پاکیزگی کی خوبصورتی ہے کہ جب سچائی بیمار کو شفا دیتی ہے تو یہ بدیوں کو باہر نکالتی ہے، اور جب سچائی بیماری کہلانے والی بدی کو باہر نکالتی ہے تو یہ بیمار کو شفا دیتی ہے۔ جب مسیح نے گونگی بدروح کو باہر نکالا اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا۔ اسرائیل کے مقدس کو محدود کرتے ہوئے اور یہ پوچھتے ہوئے یہودیوں کے جرم کو دہرانا آج خطرناک ہے کہ کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ خدا کیا نہیں کر سکتا؟ پیروی، ملاپ اور دلکشی عقل کی ملکیتیں ہیں۔ یہ الہی اصول سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ خیالی قوت کی تعدیل کی حمایت کرتے ہیں، جس نے زمین کو اس کے مدار میں چھوڑا اور متکبر لہروں سے کہا، یہاں تک پر آگے نہیں۔ روح تمام چیزوں کی زندگی، مواد اور تواتر ہے۔ ہم قوتوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہیں چھوڑ دیں تو مخلوق نیست ہو جائے گی۔ انسانی علم انہیں مادے کی قوتیں کہتا ہے، لیکن الہی سائنس یہ واضح کرتی ہے کہ وہ مکمل طور پر الہی عقل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اس عقل میں میراث رکھتی ہیں، اور یوں انہیں ان کے جائز گھر اور درجہ بندی میں بحال کرتی ہیں۔ مادی نہیں بلکہ روحانی طور پر ہم اسے بطور عقل، بطور زندگی، سچائی اور محبت جانتے ہیں۔ ہم الہی فطرت کو سمجھنے اور جسمانیت پر مزید جنگ نہ کرتے ہوئے، بلکہ ہمارے خدا کی بہتات سے شادمانی کرتے ہوئے، سمجھ کے ساتھ اس سے پیار کرنے کے تناسب میں اس کی فرما برداری اور عبادت کریں گے۔ تو مذہب پھر دل کا ہوگا، دماغ کا نہیں۔ مچھروں کو نکیل ڈالتے اور اونٹوں کو نگلتے ہوئے انسان مزید ظالم اور محبت سے عاری قرار دیا ہوا نہیں ہوگا۔ ہم روحانی پرستش صرف تب کرتے ہیں جب ہم مادی پرستش کرنا ترک کرتے ہیں۔ روحانی عقیدت مسیحت کی جان ہے۔ روح اس فہم سے آگاہ کرتی ہے جو شعور کو بلند کرتا اور سچائی کی جانب رہنمائی دیتا ہے۔ روحانی حس روحانی نیکی کا شعور ہے۔ فہم حقیقی اور غیر حقیقی کے مابین حد بندی کی لکیر ہے۔ روحانی فہم عقل یعنی زندگی، سچائی اور محبت کو کھولتا ہے اور الہی حس کو کرسچن سائنس میں کائنات کا روحانی ثبوت فراہم کرتے ہوئے ظاہر کرتا ہے۔ الہی سائنس میں انسان خدا یعنی ہستی کے الہی اصول کے وسیلہ قائم رہتا ہے۔ زمین خدا کے حکم پر انسان کے استعمال کے لیے خوراک پیدا کرتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے یسوع نے ایک بار کہا، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور پیئیں گے۔ اپنے خالق کا استحقاق فرض کرتے ہوئے نہیں، بلکہ خدا جو سب کا باپ اور ماں ہے، اسے سمجھتے ہوئے کہ وہ ایسے ہی انسان کو خوراک اور لباس فراہم کرنے کے قابل ہے جیسے وہ سوسن کے پھولوں کو کرتا ہے۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ یسوع نے مادیت کی نااہلیت کو اس کے ساتھ ساتھ روح کی لامحدود قابلیت کو ظاہر کیا۔ یوں غلطی کرنے والے انسانی فہم کو خود کی سزاؤں سے بھاگنے اور الہی سائنس میں تحفظ تلاش کرنے میں مدد کی۔ سائنس میں خدا اور انسان، الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے ناہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں۔
جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ ابتدا سے آخر تک پورا کلام پاک مادے پر روح عقل کی فتح کے واقعات سے بھرپور ہے۔ موسیٰ نے عقل کی طاقت کو اس کے ذریعے ثابت کیا جسے انسان معجزات کہتا ہے۔ اسی طرح یشوع، ایلیا اور الیشا نے بھی کیا۔ مسیحی دور کو علامات اور عجائبات کی مدد سے بڑھایا گیا۔ اس تناسب میں کہ انسانی فہم کے لیے جب مادہ بطور انسان ساری ہستی کھو دیتا ہے تو اسی تناسب میں وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ حقائق کے مزید الہی فہم میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ یسوع کی الہیت سمجھتا ہے۔ موسیٰ نے ایک قوم کو مادے کی بجائے خدا کی عبادت میں آگے بڑھایا اور لافانی سوچ کے وسیلہ بابرکت ہونے کی بلند انسانی حیثیتوں کو بیان کیا۔ جیسے بنی اسرائیل کو بحر قلزم انسانی خوف کے تاریک اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہوئے فتح مندی کے ساتھ ہدایت ملی، جیسے انہیں بیابان میں انسانی امیدوں کے بڑے صحرا میں تکلیف کے ساتھ گزرتے ہوئے اور وعدہ کی ہوئی خوشی کی توقع لگائے ہوئے رہنمائی ملی، اسی طرح سمجھ سے روح تک، وجودیت کے مادی فہم سے روحانی فہم تک کے سفر کے دوران روحانی خیال تمام تر جائز خواہشات کی رہنمائی کرے گا اور ان سب کو جلال کے لیے تیار کرے گا جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ واضح طور پر سائنس رکتی نہیں بلکہ ان کے آگے چلتی ہے، یعنی دن میں بادل کے ستون اور رات میں آگ کی صورت، تاکہ انہیں الہی بلندیوں تک رہنمائی دے۔ اب میں میری بیکر کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔